میں چاہتا ہوں تم میری بیوی سے حلالہ کرو۔ حارث اپنی جگری یار کے سامنے کھڑا فیصلہ کن انداز میں بولا تھا۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو جانتا بھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو مجھے سونپ رہا ہے؟ وقار بھی دھاڑا تھا۔ صرف ایک رات کی بات ہے وقار، میں تیرے علاوہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنی بیوی کا نکاح اپنے دوست سے کرا چکا تھا۔ حارث کمرے میں آیا تو حنیزہ گھونگھٹ اوڑھے سسک رہی تھی۔ رات کا سناٹا غالب تھا، صرف درختوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں سڑک پر گزرنے والی گاڑیوں کی ہلکی سی آواز تھی۔ حارث اور حنیزہ بیڈ پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وقت خود بھی رکا ہوا ہو۔ حارث کی نظریں حنیزہ کے چہرے پر مرکوز تھیں، جس کے چہرے پر زندگی کی تلخیاں اور بے شمار چوٹوں کے نشان واضح تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنے اندر کی تکالیف کو کسی سے نہیں بانٹنا چاہتی ہو۔ حارث نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں کچھ دیر کے لیے بند کر کے پھر حنیزہ کو دیکھتے ہوئے بولا، حنیزہ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ لہجہ عجیب تھا، لیکن چہرے پر وہی مخصوص چمک تھی جو ہمیشہ اسی گھٹیا کام کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حنیزہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کی طرف اٹھیں اور اس کے چہرے پر موجود وہی چمک دیکھ اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ کتنی تکلیف وہ برداشت کرتی تھی، مگر یہ شخص کبھی باز نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر وہ فوراً دوبارہ سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی کتنا بھی رو لے گڑ گڑا لے مگر یہ شخص کبھی باز نہیں آئے گا، اسی لیے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ حارث کے لہجے میں عجیب سا طنز تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر بات کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حنیزہ کی نظر میں درد اور خوف کی جھلک تھی، لیکن وہ خاموش تھی۔ حارث نے اس کی خاموشی کو توڑا اور بولا، تم نے پوچھا ہی نہیں کہ کون سی ضروری بات؟ خیر چلو میں ہی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، اب میاں بیوی میں کیسا پردہ؟ دراصل میں تمہارے ساتھ لاؤنج میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ مطلب سمجھ گئی ہو یا پھر تفصیل سے آگاہ کروں؟ کس مطابق رات گزرے گی؟ وہ چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ سجا کر بولا تھا، یہ میری خواہش ہے، چند چھوٹی چھوٹی خواہشیں، اگر بیوی سے نہیں بولوں گا تو بھلا کس سے بولوں گا؟ حنیزہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی لہر دوڑی۔ وہ تیزی سے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس کی بات کا مقصد سمجھتے ہی وہ پوری کانپ اٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے حویلی کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ کوئی انسان اتنا بھی گھٹیا ہو سکتا ہے، اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حارث نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آواز میں اب ایک اجنبیت اور بے حسی تھی، جیسے اس کے لیے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ وہ بولا، ہم میاں بیوی ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ ویسے ہونا تو نہیں چاہیے۔ وہ اتنے عام لہجے میں بول رہا تھا جیسے واقعی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کا دل بے چین ہو گیا، ایسا لگتا تھا جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا ہو۔ حارث، میں بیوی ہوں آپ کی۔ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ حارث، یہ غلط ہے، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ خدا کے لیے بخش دیں۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، آنکھوں سے دو آنسو گال پر گر کر بے مول ہوئے تھے۔ حارث کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ بے تکلفی سے بولا، کیا ہوا؟ اگر دیکھ لیا تو دیکھ لیا، ہم میاں بیوی ہیں، ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، جیسے تنہائی میں ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ویسے ہی کھلے عام بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ بھی نہیں ہے تو بے وجہ بات کو بڑھا رہی ہو۔ اس سے پہلے بھی تو ہم ایسے کر چکے ہیں، اب لاؤنج میں کریں گے تو کون سی قیامت برپا ہو جائے گی؟ میرے بس یہی چھوٹی سی خواہشیں ہیں، اگر تم نہیں پوری کرو گی تو بھلا کون پوری کرے گا؟ حنیزہ کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے حارث کی طرف دیکھا اور دل میں گہری تکلیف محسوس کی۔ اس کی آنکھوں میں غم اور نفرت کا مخلوط اظہار تھا۔ وہ قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، مر جاؤں گی لیکن یہ کام نہیں کروں گی۔ اس کے چلا کر کہنے پر وہ سیخ پا ہو گیا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ دماغ یکدم ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی۔ وہ حنیزہ کی جانب جھک کر زہر خوند لہجے میں بولا، اگر تم نے میرے ساتھ لاؤنج میں رات نہیں گزاری تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ابھی اسی وقت۔ وہ یکدم فیصلے پر پہنچ گیا تھا، لیکن طلاق کا ورڈ آج اس نے
پہلی بار استعمال کیا تھا۔ یہ الفاظ سناٹے کی مانند گونجے تھے۔ حنیسہ کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ تڑپ کر پلٹی اور حارث کو دیکھا۔ کرب، حیرت، خوف اور بے یقینی اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں حارث؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ طلاق؟ صرف اس لیے کہ میں لاؤنج میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ وہ تڑپ اٹھے تھے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا جس انسان نے محبت کی شادی کی وہ اتنی گھٹیا بات بھی بول سکتا ہے۔ ہاں، اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اپنی بے بنیاد خواہشات اس سے پوری کرتا تھا، لیکن طلاق کے الفاظ اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ آج اس کے منہ سے طلاق کے الفاظ حنیزہ کو تھپڑ کی مانند لگے تھے، اور وہ تھپڑ اسے اپنے وجود پر نہیں بلکہ روح پر لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ حارث کا تنفس تیز ہو رہا تھا، وہ مٹھیاں بھیج چکا تھا، جیسے عقل و شعور کھو بیٹھا ہو۔ ہاں، دے دوں گا طلاق۔ میری بات نہیں مانو گی تو میرے لیے تمہاری کوئی وقت نہیں۔ میں نے تمہیں قبول ہی اس لیے کیا تھا کہ تم خاموشی سے میری ہر خواہش کو پوری کرو، لیکن تم میری خواہشات کی تکمیل نہیں کر پا رہی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حنیزہ کے چہرے پر بے بسی اتر آئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھی۔ آپ کے بابا باہر بیٹھے، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے۔ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا آدھی رات کو بغیر پردے کے لاؤنج میں تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ اپنی بیوی کو سب کے سامنے بے پردہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی باتیں سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ الفاظ سے یا تازیانے حارث کو ایک پل کو چپ کر گئے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ جیسے اور بھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے حنیزہ کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت میں سختی تھی جیسے فولاد کا شکنجہ ہو۔ ہاں، کرنا چاہتا ہوں، بے حجاب، بے پردہ، سب کے سامنے۔ اس کی آواز گرج رہی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا؟ بکواس بند کرو، جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ حنیزہ کی سانس رک گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن حارث نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، اتنے زور سے کہ وہ توازن کھو بیٹھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی نظریں حارث کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جہاں اب صرف وحشت تھی، کوئی محبت، کوئی رحم باقی نہ تھا۔ چھوڑیں مجھے خدا کے لیے حارث، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ کہاں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ اس کی التجائیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حارث نے اسے بازو سے گھسیٹنا شروع کر دیا، جیسے وہ کوئی شے ہو جسے اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھسیٹ کر لے جایا جا سکتا ہے۔ حنیزہ کے پاؤں زمین پر رگڑ کھاتے رہے، مگر حارث کے ارادے چٹان کی مانند مضبوط تھے۔ ہر قدم کے ساتھ حنیزہ کی عزت، اس کی خودداری، اس کی روح کچلی جا رہی تھی، لیکن وہ اب بھی کوشش کر رہی تھی خود کو بچانے کی۔ کوریڈور کی نیم تاریکی میں دونوں کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ حارث کا ہاتھ حنیزہ کے بازو پر سختی سے جمع ہوا تھا، جیسے وہ کسی بے جان چیز کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہو۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی حنیزہ نے خود کو آزاد کروانے کی بے حد کوشش کی۔ حارث نے گرفت مزید سخت کی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے اندر کی ساری ہمت جمع کر کے حنیزہ نے اپنا بازو چھڑایا اور ایک زوردار تھپڑ حارث کے منہ پر جڑ دیا۔ تھپڑ کی آواز کوریڈور کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی، جیسے فضا خود چیخ اٹھی ہو۔ حارث ساکت رہ گیا، اس کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا، اور پھر دھیرے سے اس نے نظریں حنیزہ کی طرف گھمائی۔ اس کے چہرے پر غصے کی تپش واضح ہو چکی تھی، اور آنکھوں میں ایسے انگارے تھے جو ہر چیز کو راکھ کر دیں۔ آپ درندہ بن چکے ہیں حارث، آپ میں سے غیرت مر چکی ہے۔ حنیزہ کی آواز میں لرزش تھی۔ ایک بار ذہن نشین کر لیں حارث، میں مر جاؤں گی لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی، چاہے آپ کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھیں۔ یہ الفاظ جیسے حارث کے اندر آگ بن کر بھڑک اٹھے۔ اس کی ناک کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دم قدم آگے بڑھا اور جھپٹ کر حنیزہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بے دردی سے دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں حنیزہ کی جلد میں پیوست ہو چکی تھیں۔ بس بہت ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے چہرے پر تھپڑ مارنے کی؟ تمہاری اتنی جرت؟ اس کی آواز دھاڑ کی مانند نکلی تھی۔ نہیں گزار سکتی تم میرے ساتھ لاؤنج میں رات؟ تب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تم جیسی ضدی عزت کی دعوے دار عورت میرے قابل نہیں ہے۔ وہ اپنے چہرے کو چھڑانے کی لاکھ کوشش کر رہی تھی، لیکن بے سود تھی۔ چند لمحے گزرے تھے اور حارث کی چنگھاڑتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی، میں
حارث شاہ، اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ الفاظ جیسے ہوا میں تیر بن کر چلے اور حنیزہ کے سینے میں پیوست ہوتے چلے گئے تھے۔ وہ سانس لینا بھول چکی تھی، پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ اس کا وجود ایک پل کو شل ہو گیا، جیسے روح جسم سے نکل کر کہیں فضا میں تحلیل ہو چکی ہو۔ حارث نے ایک زوردار دھکا دیا اور لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی اور بمشکل اپنے قدموں پر قائم رہ پائی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف خلا تھا، ایک سناٹا، ایک ایسا درد جو چیخ بن کر بھی نہ نکل سکا۔ وہ بے یقین نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ حارث دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور اس بند ہونے کی آواز کے ساتھ حنیزہ کی دنیا بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہی، ساکت، بے جان، جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ اس کی نظریں دروازے کی سمت جمی تھی، مگر آنکھوں میں اب کوئی منظر نہیں تھا، صرف ایک سوال: کیا عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے یا اس کا دشمن؟ یہ ہوا کیا تھا اس کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ لمحے بھر میں کایا پلٹ گئی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور ساتھ ہی جیسے پوری کائنات نے حنیزہ سے منہ موڑ لیا ہو۔ وہ ساکت کھڑی تھی، جسم میں کوئی جنبش نہیں تھی، جیسے وقت، سانس، سب کچھ تھم چکا ہو۔ چند لمحوں بعد اس کے قدم خود بخود ڈھیلے پڑ گئے اور وہ دھیرے سے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی پشت دیوار سے ٹک گئی اور آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے، جو رفتہ رفتہ سسکیوں میں بدل گئے، پھر سسکیاں دھاڑوں میں تبدیل ہو گئیں اور وہ زمین پر دو زانوں ہو کر ایسے روئی جیسے صدیوں کا دکھ ایک ہی پل میں باہر نکل رہا ہو۔ کیوں اللہ، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ وہ ہچکیوں میں بول رہی تھی۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ شوہر کی عزت کی، فرما برداری کی، اس کی ہر زیادتی سہی، ہر زخم سہ لیا، ہر دھتکار برداشت کی، اور آخر میں طلاق۔ آنسو اس کے چہرے پر بہتے رہے۔ وہ کئی لمحے یوں ہی بیٹھ کر روتی رہی، جیسے دل کا سارا زہر آنکھوں سے بہہ جانا چاہتا ہو، پھر جیسے اندر سے کوئی ہمت کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا خود کو جوڑنے لگا ہو۔ وہ بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی، لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھی اور واش روم کی طرف گئی۔ نلکا کھولا اور پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، پھر وضو کیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک طلب تھی اپنے رب سے بات کرنے کی، ایک سہارا ڈھونڈنے کی۔ وضو کے بعد وہ جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدہ اس کی ٹوٹی ہوئی روح کا مرہم بن رہا تھا، جیسے نماز کے سجدوں میں اس نے اپنی بے بسی، اپنا دکھ، اپنا ٹوٹا ہوا دل سجدہ ریز کر دیا ہو۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور پھر ایک بار اس کے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں نے ساری زندگی اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، ہر بار برداشت کی، ہر درد چپ چاپ سہنے میں رکھا، مگر پھر بھی آخر میں ذلت، طلاق۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، گلے میں آنسوں کا پھندا لگا ہوا تھا۔ تو جانتا ہے نا میں نے کتنا سہا، کب تک سہتی؟ وہ لمحہ لمحہ تڑپ رہی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں جانتی ہوں یا اللہ، تجھے طلاق لینے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، پر کیا ایسی عورتیں پسند آتی ہیں جو روز بے عزت ہوں، جن کی روح ہر روز ماری جائے؟ اس کی آواز سے سکنے لگی، لیکن پھر کچھ توقف کے بعد اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اترنے لگی۔ شکر ہے یا اللہ، شکر ہے کہ تو نے مجھے اس درندے سے آزاد کیا۔ اگرچہ آج دل ٹوٹا ہے، پر شاید یہی ٹوٹا ہوا دل کل کو سکون پالے۔ وہ خود کو ہمت بھی دے رہی تھی، جانتی تھی کہ اب حوصلہ کرنا ہے، کیونکہ اب سب کچھ ختم ہو چکا۔ اس انسان نے اسے پل میں مٹی کر دیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ دعا مانگنے لگی، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، اور مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، مجھے اس جہنم سے مکمل نجات دے، ایسی زندگی عطا کر جس میں عزت ہو، سکون ہو، تو ہو۔ اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے روتی رہی، سجدے میں جھکی رہی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر، دل شکستہ، مگر ہاتھ اب بھی بلند تھے، رب کے حضور، اس امید کے ساتھ کہ وہی ایک سہارا ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، اور بے شک وہی رب ہے جو عزت دلانا بھی جانتا ہے۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ ابھی جو آنسو بہا رہی ہے کل کتنی خوشی ہوگی، مگر ابھی بھی آزمائش باقی تھی، اور ایسی آزمائشیں تھیں جو اسے توڑ کے رکھ دینے والی تھیں۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا، اور حنیزہ جیسے ایک بوجھ تلے دب کر وہیں جائے نماز کے پاس زمین پر گر چکے تھے۔
اس کا جسم اب بے جان سا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی، مگر ان میں آنسو اب بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بالکل خاموش تھی، مگر اندر سے جیسے چیخ رہی ہو، تڑپ رہی ہو، سسک رہی ہو۔ اس کی گرد ہر چیز جیسے دھند میں لپٹی ہو، مگر ماضی کا ہر منظر اب ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہونے لگا تھا۔ حارث، اس کا شوہر، اس کا تب کا خواب، اور آج کا سب سے بڑا دکھ، وہ لمحہ جب حارث شاہ کا رشتہ آیا تھا، سادہ سا کچے سے گھر میں جب حارث کے والدین آئے۔ اس کے ماں باپ کی خوشی دیدنی تھی، غریب تھے، سفید پوشی میں زندگی گزار رہے تھے، مگر حارث کا تعلق شہر کے بااثر گھرانے سے تھا۔ بھائی صاحب بے فکر رہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے، ہمارا خون ہے، ہم عزت سے رکھیں گے۔ حارث کی ماں نے الفاظ جیسے سروں پر تاج رکھ کے گئے تھے۔ امی، وہ حارث خود بھی پسند کرتا تھا مجھے، اس نے کانپتے لہجے میں ایک بار پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، اس نے ہی کہا ہے کہ حنیزہ سے شادی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ کتنا خوش نصیب ہے تیرا، کچھ ہے تو یقین ہی نہیں آ رہا، تو اتنے بڑے گھرانے کی دلہن بنے گی۔ کتنی دعائیں مانگی تھیں کہ اس گھر سے رشتہ آ جائے، خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ اللہ میری بچی کا نصیب مزید خوبصورت ترین کرے۔ اور پھر شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات، وہ وقت جب ہر لڑکی خواب بنتی ہے، کچھ خاص لمحے سجاتی ہے، مگر اس رات حارث کے لہجے میں کوئی محبت نہیں تھی، صرف مطالبے تھے، توقعات، اور وہ بھی غیر معمولی۔ میرے ساتھ چھت پر چلو اندھیرے میں چاہتا ہوں تم وہیں میرے قریب آؤ۔ وہ ڈر گئی تھی، لیکن لب بند رکھے کہ نئی دلہن کو بولنا اچھا نہیں لگتا۔ پھر دن گزرتے گئے اور حارث کا رویہ روز نیا زخم بن کر آتا۔ ذرا سی بات پر مار پیٹ، ذرا سی خاموشی پر تانے، ذرا سی تاخیر پر تیش۔ وہ کہتا، تم کچھ نہیں جانتی، تمہیں میں سکھاؤں گا عورت کیسے بنتی ہے۔ اور وہ خاموش رہتی، ہر مار کو تقدیر سمجھ کر سہتی رہی۔ اور مار بھی کس بات پر؟ اس کے عجیب مطالبات پر۔ کبھی چھت پر اس کے قریب آنا، کبھی بیک یارڈ میں اس کے قریب آنا، تو کبھی پول میں اس کو اپنے قریب تر کر لینا۔ یہ سب چیزوں سے ناگوار گزرتی تھیں، کیونکہ وہ لوگ ایک بڑی حویلی میں، ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، جہاں پر کئی مرد بھی تھے، کئی بچے بھی اور کئی عورتیں بھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شرم سے مرنے کی دہلیز پر آ جاتی تھی، لیکن اس آدمی کو بالکل بھی شرم نام کی چیز محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن وہ چائے لے کر گئی تو صرف اس لیے مار کھائی کہ کپ میں چینی کم تھی، اور ایک رات جب وہ بے حد تھک گئی، حارث نے سختی سے کہا، تمہیں میرا دل بہلانا ہے، بس تم بیوی ہو اور بیوی کا یہی کام ہوتا ہے۔ بہت سے اپنے قریب تر کھینچ چکا تھا، زبردستی اس کے کان کی لو اپنے دانتوں تلے دبائی۔ وہ چیخی تھی، مگر وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ جما چکا۔ لمحہ لمحہ وہ اس کی قربت میں ایسا کھویا کہ اسے ڈھیر کر دیا تھا۔ وہ روتی رہ گئی تھی، لیکن اس ظالم کو رحم نہیں آیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی خواہشات کو ہمیشہ اول رکھتا تھا، اور حنیزہ کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک عورت محض بستر سجانے کی شے تھی، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ عورت محض بستر نہیں بلکہ پورا گھر سجا دیتی ہے۔ حنیزہ کی سانسیں بند ہونے لگتی تھی اس کی قربت میں۔ اس کا لمس اس کے لیے اذیت بن گیا تھا، مگر زبان پر تالا تھا، کیونکہ وہ بیوی تھی، اور بیوی سب سہ لیتی ہے، سب چپ چاپ برداشت کر لیتی ہے۔ اور آج جب اس نے حنیزہ سے کہا کہ لاؤنج میں میرے ساتھ رات گزارو، اس کا دل کانپ گیا تھا۔ سب کے بیچ، آپ کے گھر والے، آپ کے بھتیجے بھائی، اور جب اس نے انکار کیا تو جواب میں 3 الفاظ ملے، طلاق، طلاق، طلاق۔ یہ الفاظ اب ہر لمحے اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اس نے زمین پر بڑی آنکھیں موند لیں، مگر آنکھوں کے پیچھے سب منظر روشن تھے۔ شادی کا دن، ماں کی آنکھوں کی چمک، باپ کا لرزتا فخر، اور اب وہی بیٹی ایک طلاق یافتہ عورت۔ یا اللہ، اس کی ہچکی نکلی، کیا یہی مقدر تھا میرا؟ میں نے صرف تمہارے حکم پر چپ چاپ سہا، ایک بار بھی کسی سے شکایت نہیں کی، پھر بھی یہ انجام۔ کیا مجھے ظلم کے خلاف آواز اٹھا لینی چاہیے تھی؟ وہ خود سے بولی تھی، مگر اندر کہیں ایک ڈرپوک بیٹی تھی جو فوراً ہی انکار کر گئی تھی۔ اگر آواز اٹھاتی تو بابا تکلیف میں آ جاتے، لیکن ضمیر نے جھنجھوڑا تھا، کیا بابا اب تکلیف میں نہیں آئیں گے؟ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سرزمین سے لگا کر وہ دھیرے سے بولی، لیکن شکر ہے اللہ، تو نے مجھے اس جانور سے آزاد کر دیا، اس چھت، اس کمرے، اس ہاتھ اور اس آواز سے نجات دی جس میں صرف نفرت، ذلت اور درد تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، مگر میں جانتی ہوں تو طلاق لینے والی عورتوں کو پسند نہیں کرتا میرے رب۔ میں مجبوری میں آئی ہوں، میں تیرے فیصلے کے آگے سر جھکاتی ہوں، لیکن اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتی ہوں۔ مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی تو معاف کر دے میرے رب،
مجھے ایسی زندگی عطا کر جس میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تھپڑ نہ ہو، کوئی بے عزتی نہ ہو۔ مجھے نئی راہ دکھا دے، نئی پہچان دے دے۔ وہ اب بھی زمین پر تھی، مگر اس کے دل میں اندھیرے کے بجائے اب تھوڑی روشنی تھی۔ وہ اب بھی ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس ٹوٹ پھوٹ میں ایک دعا چھپی تھی، اس کی نئی زندگی کی، اس کی نئی پہچان کی، اور اس رب کے سہارے کی جو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا وقت۔ تقریباً 3 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندھیرے میں حارث کی شبیہ نمودار ہوئی۔ 3 گھنٹے کی غیر موجودگی کے بعد وہ لوٹا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں سیدھی بستر پر پڑیں، جہاں حنیزہ خاموش سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ سوجا ہوا، اور وجود جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ وہ سانس لے رہی تھی، مگر جیسے جینے کا احساس کہیں پیچھے رہ گیا ہو۔ حارث کے دل میں بے چینی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر دوڑ کر حنیزہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں تھام لیے۔ حنیزہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم مجھ سے کیا ہو گیا، میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے خود پر قابو نہیں رہا، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، خدا کی قسم مجھے معاف کر دو۔ پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے وہ الفاظ ادا ہو گئے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں۔ حنیزہ نے خاموشی سے نیچے جھانکا۔ اس کے چہرے پر نہ رحم تھا نہ حیرت، صرف تھکن، دکھ اور دل کے اندر جمے ہوئے زخموں کی ٹھنڈک تھی۔ اس کو علم تھا وہ آئے گا، پاؤں پکڑے گا جیسے ہمیشہ کرتا ہے، لیکن اس بار وہ معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اب ممکن ہی نہیں تھا۔ اچانک اس نے اپنا پاؤں جھٹکے سے کھینچ لیا اور تیزی سے اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کا لاوا ابلنے لگا تھا۔ آخر کیوں برداشت کرتی وہ اب اس آدمی کو جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا؟ اس کا وقار، اس کی عزت، سب کچھ تباہ کر دیا تھا، اس کی ہستی تک کو مٹا دیا تھا۔ ایسے کیسے وہ اب اس انسان کی بات بھی سن لیتی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز بجلی کی گرج جیسی کڑک دار تھی۔ تم میرے لیے اب نامحرم ہو، سمجھ رہے ہو؟ مجھے عدت کرنی ہے، صبح میں اپنے بابا کے گھر جا رہی ہوں، اب تم میرے راستے میں مت آنا۔ اور کس بات کی معافی؟ کس منہ سے مانگ رہے ہو تم معافی؟ وہ آپ جناب کے لحاظ کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ حارث کا چہرہ فق ہو گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی، جیسے وہ حنیزہ کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تم کون سی معافی مانگ رہے ہو حارث، اور کس بات کی؟ جب میں تمہیں سمجھا رہی تھی کہ اپنی حد میں رہو، تمہاری بیوی ہوں، عزت دو، تھوڑا تھم جاؤ، تو تم نے مجھے روند ڈالا، میری خودداری کو، میری شرم کو، میرے وجود کو کچل دیا، اور اب رو کر معافی مانگ رہے ہو، ہر بار کی طرح۔ لیکن حارث جاں، اب ہر بار کی طرح معافی نہیں مل سکتی، تمہارے آنسو کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ حارث کی مٹھیاں بھیگنے لگیں، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی تپش چمکنے لگی۔ اچانک وہ حنیزہ کی طرف لپکا اور اس کی گردن بے دردی سے دبوچ لی۔ جان سے مار دوں گا تمہیں، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم صرف میری ہو اور مرتے دم تک میری رہو گی، سن رہی ہو؟ حنیزہ نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کے لبوں سے صرف گھٹتی ہوئی سانسوں کی سسکیاں ہی نکلی تھیں۔ اس کے چہرے پر اذیت کی لکیریں ابھر آئیں، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا، صرف نفرت تھی، خالص نفرت۔ تمہارا حلالہ کرواؤں گا، دیکھنا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے بچتی ہو مجھ سے، میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا، اس نے غصے سے کہا اور ہاتھ چٹک کر اس کو چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ زور سے کھلا اور بند ہوا۔ وہ چلا گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اب یہ خاموشی صرف ظاہری تھی، اندر ایک قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ حنیزہ وہیں گر گئی، اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے، مگر اس بار وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی، جیسے دل کے سارے در بند دروازے ایک ساتھ ٹوٹ گئے ہوں۔ اس کی سسکیوں کی گونج کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، گواہی دے رہی تھی کہ ایک بے بس عورت کی ٹوٹی ہوئی روح کس طرح کی ہوتی ہے۔ حلالے کا لفظ اسے گالی لگا تھا، دل کی اپنا قتل کر لے، مگر جانتی تھی حرام موت ہمارے مذہب میں قبول نہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ صبح کی کرنیں جیسے ہی آسمان پر بکھری، حارث تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے وقار کے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ وہ رات بھر نہیں سو پایا تھا، آنکھوں میں تھکن اور دل میں بے چینی تھی۔ دروازہ بجانے پر وقار نے خود دروازہ کھولا۔ لمبا قد، گھنے بال، پرکشش شخصیت اور گہری آنکھوں والا وہ شخص بظاہر سنجیدہ، مگر دوستوں کے لیے دل کا صاف تھا۔
حارث کو دیکھتے ہی مسکرایا۔ او ہو جناب، صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ وقار نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ چل اندر آجا، باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر۔ اس کی شخصیت نرالی تھی، اتنے بڑے ولا کا وہ اکلوتا مالک تھا۔ سب چیزیں اس نے اپنے بلبوتے پر حاصل کی تھی، یہی وجہ تھی کہ ہر شخص اسے پسند کرتا تھا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے، جہاں نرم صوفے، ہلکی خوشبو اور سکون کا ماحول تھا۔ حارث جھکی ہوئی نظر اور الجھا ہوا چہرہ لیے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ وقار نے بغور اسے دیکھا۔ حارث، کیا ہوا ہے یار؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ لیے بیٹھا ہو؟ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وقار میں یہ بات بہت ہی بہترین تھی، وہ اگلے کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی کو بھانپ لیا کرتا تھا۔ حارث نے گہرا سانس لیا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائیں اور وقار کی طرف دیکھا۔ وقار، تو جانتا ہے نا تو میرا سب سے قریبی دوست ہے، میری ہر بات، ہر کمزوری تجھ سے چھپی نہیں۔ آج بھی ایک بات ہے بہت ضروری اور شاید تھوڑی عجیب بھی لگے۔ وقار سنجیدہ ہو گیا، اس نے حارث کی طرف جھک کر دیکھا۔ صاف صاف کہہ یار، دل میں کیوں رکھ رہا ہے؟ بولنا، کیا بات ہے؟ مجھے بھی اس طرح کے انداز سے پریشان کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ ہنستا رہتا ہے، آج کیا ہوا؟ اس کو ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ حارث نے نظریں چرائیں، پھر آہستہ سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیوی سے حلالہ کر لے۔ وقار کا چہرہ پل بھر میں بدل گیا، جیسے کسی نے تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، ماتھے پر بل آ گئے، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو جانتا بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو مجھے سونپ رہا ہے؟ یہ مذاق ہے یا پاگل پن؟ اور کون سی طلاق؟ کیسا حلالہ؟ کیا بات کیا کر رہا ہے تو؟ حارث کا وجود ایسا ہو چکا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ حارث نے جلدی سے کہا، نہیں وقار، صرف ایک رات کی بات ہے۔ تو جانتا ہے نا میں کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا، بس تو ہی ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے۔ وقار نے جھنجھلا کر صوفے پر ہاتھ مارا۔ تو طلاق دی کیوں؟ عقل کہاں تھی تیری اس وقت؟ اس کا آنا اور اچانک سے اتنا بڑا بم پھوڑنا وقار کے لیے حیران کر دینے والا عمل تھا۔ حارث نے نظریں جھکا لیں، اس نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش بیٹھا رہا۔ یار یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی دوستی اتنی بڑی قربانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ وقار کی آواز دھیمی مگر بھاری ہو چکی تھی۔ حارث نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ 3 مہینے اور 10 دن وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد تو نکاح کر لینا۔ تو نہ کرے گا تو میں خود کو ختم کر دوں گا وقار، میں نہیں جی پاؤں گا۔ وقار نے گہری سانس لی، نظریں فرش پر جما دی، پھر آہستگی سے بولا، صرف تیری دوستی کے لیے مان رہا ہوں، ورنہ یہ بات ناقابل قبول ہے، نہ ہی برداشت کے قابل۔ اس کی بات سن کر وہ تھم گیا، لیکن یکدم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، حارث، تیری یہ غلطی ہم دونوں کی دوستی برباد کرے گی۔ تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ وہ جھنجھلا گیا تھا، اس کو اپنا ہر ایک دوست عزیز تھا۔ حارث کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ نم لہجے میں بولا، بس غلطی ہو گئی یار، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مگر وقار کا ہاں کہہ دینا اس کو سکون دے چکا تھا، جیسے وہ ایک بوجھ کسی اور کے کاندھے پر ڈال آیا ہو۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، لیکن ایک فیصلہ ہو چکا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو آنے والے وقت میں نہ جانے کتنی جانیں جلا دے گا۔ لیکن حارث نے بیٹھے بٹھائے وقار کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ جلد ہی گھر لوٹ آیا، آنکھوں میں ایک اجنبیت سی چمک رہی، قدم بھاری اور چہرہ کسی انجانے جنون سے لبریز۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر اس کی آنکھیں شعلہ بن گئی تھی۔ منیزہ اپنے کپڑے، چند کتابیں اور دوپٹہ تہہ کرتی چپ چاپ بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اچانک حارث لپکا اور اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے دھاڑ کر بولا، کس کی اجازت سے سامان باندھا ہے تم نے؟ وہ دھاڑا، اس کی آواز میں طوفان تھا۔ حنیزہ تھر تھرا کر نیچے بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ پلیز حارث، خدا کے لیے گناہ مت کریں، میں صرف اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ تھوڑا خوفزدہ سی ہو گئی تھی، کل رات حلالے کا الفاظ سن کر اس کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ جتنا بے غیرت وہ شخص تھا، اسے یہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ گناہ؟ وہ طنزیہ ہنسا، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، میں تمہیں واپس اپنی زندگی میں لا رہا ہوں، حلالہ کرواؤں گا تمہارا، پھر تم میرے پاس رہو گی، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ نہیں نہیں، وہ چیخنے لگی، مجھے نہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ، مجھے جانا ہے یہاں سے، میں نہیں رہ سکتی ایک درندے کے ساتھ۔
یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک چھاپ اس کے گال پر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا تاکہ وہ زبان نہ کھول سکے، بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر۔ حارث نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا شیشہ نما بوتل نکالی تھی۔ حنیظہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن لمحے بھر میں وہ اس کے قریب پہنچا اور ایک کپڑے پر کلوروفارم چھڑک کر اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ تڑپی، اس کی آنکھیں پھیل گئی، لیکن چند لمحے بعد وہ ساکت ہو چکی تھی، بے ہوش بے خبر۔ تقریباً اسے ہوش 2 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد آیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو کمرے کی چھت سفید، چاروں طرف اجنبی دیواریں، اور خود وہ ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کپڑے بدلے ہوئے تھے، چہرے پر حیرت، دل میں خوف۔ سامنے ایک نرم لہجے والی عورت کھڑی تھی، درمیانی عمر، آنکھوں میں ہمدردی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ الحمدللہ، وہ عورت بے ساختہ بولی تھی، جبکہ حنیظہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ عورت مزید بولی تھی، آپ حارث صاحب کے فلیٹ پر ہیں۔ حنیظہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ جی، آپ یہاں عدت کے دن گزاریں گی، اس کے بعد نکاح ہوگا۔ میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ نہیں۔ حنیظہ کا سانس پھولنے لگا، وہ ہاتھوں سے سر تھام کر زور زور سے رونے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں قیدی ہوں؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ مجھے بچا لے۔ وہ پینک ہو رہی تھی، اور بھلا کیوں نہ ہوتی؟ اس کی عمر ہی کیا تھی، محض 21 سال۔ اس انسان نے شادی کے محض 1 سال میں ہی اسے رسوا کر دیا تھا۔ اس کے آنسو بستر پر گرنے لگے تھے، اس کی ہچکیاں فضا میں لرزنے لگی تھیں، اور وہ کمرے کے اندر بند ایک کہانی بن کر رہ گئی تھی۔ ایک ایسی عورت جو اپنی عزت کے تحفظ کے لیے لڑتے لڑتے ایک اور قید میں ڈال دی گئی تھی۔ وقت کسی زخم کی مانند بہتا رہا، دن، ہفتے، مہینے۔ 3 ماہ اور 10 دن کا یہ عرصہ حنیظہ کے لیے ایک قید تنہائی سے کم نہ تھا۔ ایک ایک لمحہ جیسے زنجیر بن کر اسے جکڑتا رہا۔ ہر صبح وہ کھڑکی کے کنارے بیٹھتی، آسمان کو تکتی اور بس ایک ہی دعا مانگتی، یا اللہ رہائی عطا فرما۔ اس عرصے میں وہ کبھی کسی سے نہیں بولی، بس سجدے میں گر کر آنسو بہاتی رہی، راتوں کو جاگ کر رب سے فریاد کرتی رہی، دن کے اجالے میں صبر کا نقاب اوڑھے خاموش رہتی۔ لیکن آج کا دن کچھ اور تھا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اسے معلوم تھا آج مغرب کے بعد کچھ ہونے والا ہے۔ اور جیسے ہی مغرب کی آذان کی صدائیں بلند ہوئیں، دروازہ زور سے بجا۔ حنیظہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، قدموں کی چاپ جیسے اس کے اندر گونجنے لگی۔ دروازہ کھلا اور حارث اندر داخل ہوا، آنکھوں میں وحشت، چہرے میں زہر آلود مسکراہٹ۔ بہت شدت سے اس وقت کا انتظار کیا ہے میں نے، تمہاری یاد میں پل پل تڑپا ہوں۔ اس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چلو آج تمہارا نکاح ہے۔ عدت کو مکمل ہوئے وقت نہیں ہوا کہ وہ فرعون سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ حنیظہ نے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنا شروع کیا، آنکھوں میں آنسو بھرا۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو حارث، وہ رو پڑی۔ کیوں اتنے جانور بن گئے ہو؟ کیوں انسانیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تم نے؟ خدا تمہیں بھی اولاد دے گا، محبت دے گا، بس اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کیوں صرف میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ دنیا میں تو بہت ساری بے شمار لڑکیاں ہیں جو تم جیسے رئیس کو اپنا بنانا چاہتی ہیں۔ تم ان کے ہو جاؤ، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اسے 3 مہینے بعد دیکھ ایک بار پھر وہی اذیت اس کی آنکھوں کے سامنے سے گھوم گئی تھی، لیکن حارث کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ اس کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بے حس تھا، اور بے حس انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، وہ آگے بڑھا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے تمہیں کھونے کے بعد جینا سیکھا ہے، اب تمہیں واپس پا کر مرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہوں۔ تم میری ہو اور رہو گی۔ نہیں پلیز مت کرو یہ سب۔ حنیظہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن حارث نے اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بلڈنگ کے نیچے گاڑی پہلے سے کھڑی تھی، اس نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا، دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر دوڑاتا ہوا وقار کے ولا کی جانب چل پڑا، جہاں اس کا نکاح ہونا تھا۔ ایک ایسا نکاح جو دل کی رضا کے بغیر صرف ضد، انا، خواہشات اور زبردستی کی دیواروں پر ٹکا ہوا تھا۔ حنیظہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو خاموش گواہی دے رہے تھے کہ کچھ ظلم چیخے نہیں کرتے، بس سہے جاتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے رب سے ہر لمحہ دعا کر رہی تھی
کہ اسے بچا لیا جائے، اسے ایک بار پھر اسی جہنم میں نہیں دھکیلا جائے۔ اور کہتے ہیں نا، جب تم رب سے سچے دل سے مانگو تو وہ رب تمہیں ضرور عطا کرتا ہے، اور بے شک اسے بھی عطا کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی غافل تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ولا کے پورچ میں رکی، ٹائروں کی چرچراہٹ نے جیسے خاموشی کا سینہ چیر دیا ہو۔ حنیزہ خوف سے سہمی ہوئی، اپنے آنسو پہنچتی دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہی، مگر حارث نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ دروازہ کھولا اور اسے بازو سے دبوچ کر کھینچ لیا۔ چلو نیچے، زیادہ ڈرامے نہ کرو، سب طے ہے اب۔ حارث کو تاہ کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ بے بسی سے روتی رہی، مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ ولا کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ملازمہ فوراً آگے بڑھی۔ حارث نے اشارہ کیا، لے جاؤ اسے، تیار کرو، وقت ضائع نہ کرو، پورا دلہن بنانا۔ ملازمہ نے احترام سے سر ہلایا اور دھیرے سے حنیزہ کو سنبھالا۔ آئیے میڈم، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، وہ نرم لہجے میں بولی، مگر حنیزہ کے چہرے پر زرد سائے پھیل چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اندر چلتی، جیسے ایک قیدی کو قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہو۔ حارث وہیں کھڑا رہا، اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ ابھی وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز ابھری، حارث! وہ چونک کر مڑا۔ وقار دروازے کے پاس کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض، کاندھے پر مردانہ چادر، آنکھوں میں الجھن کی نمی، مگر چہرے پر وہی دھیما وقار، وہی جاذب نظر شخصیت۔ کیا سیٹنگ ہے؟ وقار نے دھیرے سے پوچھا، لہجہ اب بھی محتاط تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، تم بس تیار ہو جاؤ، حارث نے آنکھیں چرا کر کہا، لہجہ مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وقار اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے رک گیا۔ یہ غلط ہے یار، 3 مہینے ہو گئے ہیں، ایک بار بھی تو نے مجھے نہیں بتایا کہ طلاق کیوں دی، کیا قصور تھا اس کا؟ حارث نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک سی لہرائی، جیسے ماضی کی کوئی تلخ یاد ابھری ہو، مگر اگلے ہی پل وہ سخت لہجے میں بولا، چھوڑ وقار، بس تو اتنا یاد رکھ، وہ میری ہے، ہمیشہ میری تھی اور رہے گی، تمہیں صرف ایک رات گزارنی ہے، بس اتنا ہی۔ وقار نے گہری سانس لی، چہرہ ایک پل کو تاریک سا ہو گیا۔ ہاں ہاں، بے فکر رہو، مولوی صاحب کا بندوبست کر، نکاح کروا اور یہ کام ختم کرو، کل کی صورت میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ دوبارہ نکاح کر سکے۔ حارث نے اس بات میں سر ہلایا، آنکھوں میں تھکن تھی لیکن ارادہ وہی پرانا، ضد بھرا خود ساختہ اختیار کا غرور۔ وہ باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وقار خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا، جو جانتا تھا کہ آج انسانیت کو ایک اور شکست ہونے جا رہی ہے، مگر وہ دوستی کے ہاتھوں مجبور تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں میں انسانیت اتنی ہوتی ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وقار احمد بھی کچھ ان لوگوں میں سے ہی تھے۔ وقت گزرا تھا اور نکاح کے تمام انتظامات پورے کر دیے گئے تھے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی طاری تھی، کمرے کے بیچوں بیچ نرم قالین بچھا تھا اور دونوں طرف صوفے لگے تھے۔ ایک طرف حنیزہ سر جھکائے روسی لباس میں چپ چاپ بیٹھی تھی، گھونگھٹ سے اس کا چہرہ مکمل چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی کپ کپاتی سانسیں اور لرزتے ہاتھ اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ ساتھ ہی ایک ملازمہ اس کے پاس بیٹھی تھی، جو نرمی سے اس کا دوپٹہ سنوار رہی تھی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ وہ اس مظلوم لڑکی کا سہارا ہے۔ سامنے والے صوفے پر حارث، قاضی صاحب، وقار اور 2 گواہ موجود تھے۔ قاضی صاحب کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، وہ نکاح نامہ کھولے اپنے کاغذات ترتیب دے رہے تھے۔ ہم نکاح کی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب کی آواز خاموشی میں گونجی، لڑکی کا نام حنیزہ بنت نثار ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حنیزہ کا جسم ایک دم ساکت ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ کچھ نہ بولی، نہ ہلی، نہ کوئی جواب دیا۔ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ خاموشی، صرف گھونگھٹ کے پیچھے سے سسکیوں کی آواز ابھری۔ تبھی حارث نے سامنے سے غصے میں سرگوشی کی، 2 جواب، ورنہ جانتی ہو کیا ہوگا۔ یہ جملہ بجلی بن کر اس کے کانوں میں گونجا، اس کی ہچکیوں میں شدت آ گئی، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ ملازمہ کے ہاتھ کو زور سے تھام کر آنکھیں بند کرتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی، قبول ہے۔ ایک لمحے کو وقفہ ہوا، پھر دوبارہ قاضی صاحب نے کہا، دوسری بار کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ تیسری بار قاضی صاحب نے رسمی طور پر پوچھا، تیسری بار کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی آواز اب جیسے ٹوٹتی جا رہی تھی، دل کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ قبول ہے۔ قاضی صاحب نے گہری سانس لی اور اب وقار کی طرف متوجہ ہوئے۔ وقار احمد بن سلیم،
کیا آپ کو حنیزہ بنت نثار اپنے نکاح حق مہر 10 لاکھ روپے قبول ہے؟ وقار کی نگاہیں حنیزہ پر تھیں، فرش پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سخت سنجیدہ لیکن اندر سے جیسے ایک جنگ لڑ رہا ہو۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے رسمی کارروائی مکمل کی، دستاویز پر دستخط لیے اور نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا، مگر اس کمرے میں نہ مبارکباد کی آواز تھی نہ کسی کے چہرے پر خوشی۔ سب کچھ جیسے خاموشی کے ماتم میں لپٹا ہوا تھا، صرف ایک لڑکی کی سسکیاں اور ایک مرد کا ضبط جو وقت کی بے رحمی کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے، اور ان سب میں ایک فرعون بیٹھا تھا، حارث شاہ، جس کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ اسے اپنا پورا منصوبہ اب طے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وسیع و عریض ولا کی راہداری میں ہلکی ہلکی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ ہر چیز جیسے خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ سفید سنگ مرمر کے فرش پر حارث کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں تھکن کی نمی تھی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا، جبکہ وقار اس کے سامنے کاندھے پر ہاتھ رکھے ایک گہری سانس لے رہا تھا۔ پیچھے سے ملازمہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور نرمی سے بولی، صاحب، بی بی جی کو اندر کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ حارث کی نگاہ چند لمحے کے لیے دروازے پر ٹک گئی، پھر وہ وقار کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے بولا، میری امانت ہے تمہارے پاس، خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ وقار نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ تم بے فکر رہو حارث، میں تمہارا دوست ہوں، تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میری ذات سے جتنا ممکن ہوگا میں کروں گا۔ ایک لمحہ خاموشی چھا گئی۔ وقار نے گہری سانس لی اور دھیرے سے پوچھا، لیکن حارث، ایک سوال تو میرا بھی بنتا ہے۔ تم نے 3 مہینے سے مجھے الجھا رکھا ہے، کم از کم اتنا تو بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ کیا اتنا بھی اعتماد نہیں مجھ پر؟ میں وعدہ کرتا ہوں یہ بات مجھ تک ہی محدود رہے گی۔ حارث کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ وقار کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، وقار، میرے بھائی، میرے دوست، بس اس بات کو رہنے دو، مت کھود اس بات کو، مت تلاش کر اس رات کا سچ۔ میں نے تم سے ایک گزارش کی ہے، ایک التجا، پلیز میری بات مان لو۔ وقار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے کچھ کہنے کی ہمت جمع کر رہا ہو، لیکن آخر کار وہ صرف اتنا بولا، ٹھیک ہے، تم کہو گے تو نہیں پوچھوں گا، لیکن یاد رکھنا تمہاری امانت میری عزت ہے۔ حارث کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا، کچھ بکھرا، لیکن اس نے زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے سر ہلایا۔ اللہ حافظ وقار، بہت جلد سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ حافظ بھائی۔ حارث کے قدم آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکل گئے۔ وقار وہیں کھڑا رہا، اس کی پشت کو جاتے دیکھتا رہا، اور جب وہ نظروں سے اوچھل ہو گیا تو ایک تھکی ہوئی سانس لے کر وہ ولا کے اندر کی طرف بڑھ گیا، جیسے کوئی بوجھ اٹھائے جا رہا ہو۔ وہ ایک ایسی رسم کا حصہ بن چکا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی زندگی سے مختلف، آج وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہا تھا جو اس کے نزدیک گناہ کے مترادف تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ وقار اندر داخل ہوا، قدم دھیما، سانس مدھم۔ کمرے میں روشنی نیم تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی۔ مہندی، عطر اور اداسی کی ملی جلی خوشبو فضا میں تیر رہی تھی۔ سامنے کمرے کے وسط میں سفید گلابوں سے سجا بستر تھا، جس پر سرخ روسی لباس میں لپٹی حنیزہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کا جسم سسکیوں سے ہل رہا تھا اور گھونگھٹ کے پیچھے چھپے چہرے سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ وقار چند لمحے وہیں کھڑا رہا، جس اس منظر کو جذب کر رہا ہو، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بستر کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر الجھن بھی تھی اور ہمدردی بھی۔ اس نے نرم لہجے میں سلام کیا، السلام علیکم حنیزہ۔ حنیزہ کے آنسوں کی رفتار تیز ہو گئی، لیکن وہ کچھ نہ بولی، صرف روتی رہی۔ وقار نے ایک پل کو سانسیں روکی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیسے سنبھالے، کیسے بات کا آغاز کرے۔ کچھ سوچ کر وہ بستر کے کنارے بیٹھنے لگا۔ اس کا ارادہ اسے صرف تسلی دینے کا تھا، شاید تھوڑا سا اعتماد دینے کا، لیکن جیسے اس کا ہاتھ آگے بڑھا، حنیزہ فوراً ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور اپنے لہنگے کے نیچے سے چمکتی ہوئی ایک چھری نکالی۔ اس نے وہ چھری اپنی کلائی پر رکھ دی۔ ہاتھ کانپ رہا تھا لیکن آنکھوں میں جنون تھا۔ وقار ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ حنیزہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ خدا کے لیے ہوش کرو۔ اس کا تو دم ہی نکل گیا تھا۔ ایسی سچویشن اس نے دیکھی کب تھی؟ وہ تو بس اپنی زندگی میں گم رہتا تھا، آفس، ولا،
اس کے علاوہ بس چند دوست اور ایسی ایکٹیویٹی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں جس کا سامنا وہ اب کر رہا تھا۔ وہ چیخ پڑی، مت آنا میرے قریب، میں کچھ نہیں چاہتی، کچھ نہیں سنا، اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو اپنی جان لے لوں گی، میں مر جاؤں گی لیکن حلالہ نہیں کروں گی۔ وقار کا دل تو دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے جیسے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ دیکھو میں تمہارے قریب نہیں آ رہا، تم پلیز یہ چھری نیچے رکھ دو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ مسلسل آنسو بہاتی رہی۔ مجھے کیوں دھکیلا گیا اس جہنم میں، کیوں مجبور کیا گیا؟ میں انسان ہوں، کھلونا نہیں، مت آؤ میرے قریب، مجھے بخش دو۔ وقار کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ بس کرو حنیزہ، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم خود نہ کہو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تمہارے لیے اگر یہی سکون ہے تو وہی ہوگا، لیکن خدا رہا یہ چھری نیچے رکھ دو۔ نہ جانے کیوں وقار کو وہ نیم بے ہوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے اس نے وقار کو دیکھا اور پھر تھراتے ہاتھوں سے چھری نیچے رکھ دی۔ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ پیچھے ہٹ کر کمرے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا، نگاہیں زمین میں گاڑے، دل میں طوفان لیے۔ فضا میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، حنیزہ کی روتی ہوئی سسکیاں، اور وہ سسکیاں اتنی دردناک تھیں کہ وقار احمد کو بھی ان کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی فضا اب ذرا سنبھلی سی تھی۔ وقار نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ حنیزہ کے قریب آ کر بستر کے کونے پر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی، چہرہ آستینوں میں چھپا ہوا تھا۔ وقار نے نرمی سے آواز دی، حنیزہ ایک بات پوچھوں؟ وہ بنا سر اٹھائے بس خفیف سا ہلی، جیسے سن تو رہی ہو۔ تم بتا سکتی ہو آخر حارث نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ 3 مہینے سے میں اس سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں، پر وہ ایک بار بھی مجھے سیدھا جواب نہیں دیتا، ہر بار بات بدل دیتا ہے۔ تم ہی بتا دو کہ کیا ہوا تھا۔ وہ بات کا آغاز کرنے کے غرض سے بولا تاکہ وہ اس کو کمفرٹیبل کر سکے، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کا دوست کتنا بڑا فرعون ہے اور کیسی حقیقت اس کے سامنے آنے والی ہے۔ حنیزہ نے آہستہ سے چہرہ اٹھایا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر مدھم آواز میں بولی، اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ حیرت ہے۔ وقار نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بالکل نہیں، اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہ تم اس کی ہو اور اسے تمہیں واپس پانا ہے۔ حنیزہ کی آنکھوں میں ایک کرب کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا، آپ کا دوست وہ انسان نہیں، ایک حیوان ہے، اسے کسی کی عزت، کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں۔ وہ عورت کو صرف ایک جسم سمجھتا ہے۔ شادی کے پہلے دن سے اس کی ضدیں، اس کے مطالبے میں سنبھالتی رہی۔ وقار خاموشی سے سنتا رہا، اس کا چہرہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، صرف اس لیے کہ میں نے اس کی فضول بات نہ مانی ہو۔ رات کو چھت پر چلنے کی ضد کرتا، کہتا کہ میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ جب انکار کرتی تو مار پڑتی۔ وہ میرے آنسوؤں کو تماشا سمجھتا تھا، میرے وجود کو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ۔ وقار کی مٹھیاں بھینچنے لگیں، سانس تیز ہو گئی، اور پھر اس دن آپ کے دوست نے حد کر دی۔ آپ جانتے ہیں نا حارث شاہ پوری فیملی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے مجھ سے لاؤنج میں رات گزارنے کا مطالبہ کیا۔ جب میں نے اسے لاؤنج کا منع کیا کہ اب بس کرو، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور مجھے طلاق دے دی۔ بس ایک لمحے میں پورا سال ختم کر دیا، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ حنیزہ کی آواز بھرا گئی، آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ اس کے لیے میں کچھ نہ تھی، صرف ایک چیز، صرف ایک جسم جس سے صرف وہ استعمال کرتا تھا اور پھر ایک بے جان شے کی مانند پھینک دیتا تھا۔ وقار کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھا، کمرے کے درمیان 2 قدم چلا، پھر تیزی سے پلٹا۔ اس نے کیا واقعی؟ اس کے چہرے پر شدید غصے کی جھلک تھی۔ وہ دانت پیس رہا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ روتی سی سکتی حنیزہ کو دیکھا، پھر وہ پلٹا اور دروازہ زور سے کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کی چال میں غصہ تھا اور آنکھوں میں فیصلہ، جیسے اب کچھ پلٹنے والا ہو۔ حنیزہ نے حیرت اور خوف سے دروازے کو تکا کہ اس نے زبردستی کیوں نہیں کی، اس نے اپنا حق کیوں نہیں لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنسو تھم گئے تھے۔ کون تھا وہ سنجیدہ آنکھوں والا شخص؟ دل یکدم دھڑکا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے یکدم بیزار ہوئی تھی اور پھر سر جھٹک کر بستر پر لیٹ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ خدا تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایک فرشتہ بھیج دیا ہے جو تاعمر اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح چمکا بھی نہیں تھا کہ ولا کے باہر ایک گاڑی زور سے رکی، دروازہ کھلا اور حارث تیزی سے باہر نکلا، چہرہ تناؤ سے سخت
قدموں میں بےتابی اور آنکھوں میں ایک جنونی چمک۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا اور بلند آواز میں پکارا، وقار، وقار کہاں ہو یار؟ 2 بار پکارنے پر وقار سفید کرتا شلوار میں قدرے پریشان سا لاؤنج کے اندرونی دروازے سے نمودار ہوا۔ اس کی نظر جو ہی حارث پر پڑی، چہرہ سختی سے تن گیا۔ اسی لمحے حنیزہ بھی اندر کے کمرے سے نکل آئی۔ اس کی آنکھیں وقار اور حارث کے درمیان دوڑنے لگیں، دل دھڑکنے لگا۔ کچھ غیر معمولی ہونے والا تھا، وہ صاف محسوس کر رہی تھی۔ حارث نے وقار کو دیکھتے ہی بلند آواز میں کہا، اب تم میری بیوی کو چھوڑ دے، ہو گیا حلالہ وقار۔ عدت پوری کرے گی وہ، اور پھر ہم دوبارہ نکاح کریں گے جیسا ہمارا معاہدہ ہوا تھا۔ وقار نے خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھا، اس کی طرف جھک کر سخت لہجے میں بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو تم نے آئندہ میری بیوی کے بارے میں اس لہجے میں بات کی تو۔ یہ جملہ سن کر حنیزہ ششدر رہ گئی، آنکھوں میں حیرت، سانسیں رک سی گئی تھیں۔ وہ وقار کو تکتی رہی، جسے الفاظ پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ابھی وہ وقت کی اپیل کرے گا، اس کو حنیزہ کا انداز بتائے گا، لیکن یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی، جبکہ حارث بھی کچھ ایسے ہی الفاظ کی توقع کر رہا تھا۔ لیکن اب اس کا یہ انداز دیکھ، اس کو اپنی بات سے مکرتا دیکھ، صحیح معنوں میں اس کو پتنگے لگے تھے۔ حارث بھڑک اٹھا، کیا بکواس کر رہے ہو وقار؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میری بیوی کو اپنی بیوی کہہ رہا ہے؟ ہمارا معاہدہ بھول گیا؟ میں تمہیں جانتا ہوں، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور غصے سے وقار کا گریبان پکڑ لیا۔ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، تو جانتا ہے نا یہ سب میں نے کیا ہے صرف اسے پانے کے لیے۔ وقار نے یکدم اس کے گریبان سے ہاتھ چھڑایا اور بنا کوئی مہلت دیے زوردار تھپڑ حارث کے منہ پر جڑ دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ حارث لڑکھڑا گیا، وہ چاہ کر بھی وقار کا مقابلہ نہیں کر پایا تھا۔ وقار نے اسے بازو سے پکڑا اور دھکے سے پیچھے کیا، نکل جائے یہاں سے ورنہ ابھی گارڈ کو بلا کر باہر پھینکوا دوں گا۔ حارث نے غصے سے اسے گھورا، مگر وقار کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جس کے آگے حارث کی وحشت بھی پھیکی لگ رہی تھی۔ حارث شاہ صرف عورتوں پر ہی اپنا روب جما سکتا تھا۔ وقار احمد جیسے باکردار اور مضبوط مرد کے سامنے وہ محض ایک چیونٹی تھا۔ تو عورت کو صرف جسم سمجھتا ہے؟ تیری نظر میں بیوی صرف جوتی ہے جو جب چاہا پہن لی اور جب چاہا اتار دی؟ تو مجھے دھوکہ دے کر سمجھا کہ میں بھی تیری طرح ہوں۔ اتنی بار تجھ سے پوچھا تھا کہ کیوں طلاق دی، کیا وجہ تھی، لیکن اب مجھے تمام وجوہات پتہ چل چکی ہیں کہ تو کتنا بڑا کمینہ ہے اور بے غیرت ہے۔ حنیزہ کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن دل میں پہلی بار ایک سکون کا سایہ اترا۔ وقار کا ہر لفظ، ہر حرکت اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ وقار ایک قدم اور آگے بڑھا، پھاڑ میں گیا تیرا حلالہ، پھاڑ میں گئی تیری دوستی، دفع ہو جائے یہاں سے، اور آئندہ اگر حنیزہ کا نام بھی لیا تو انجام برا ہوگا۔ وہ یکدم ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ حارث نے سر جھٹکا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر وقار کے چہرے کی سنجیدگی اور غصے نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جانتا تھا کہ اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ وہ دھپ دھپ کرتا ہوا ولا کے دروازے سے نکل گیا، پیچھے صرف خاموشی رہ گئی، اور حنیزہ کے دل میں پہلی بار ایک نرم سی روشنی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے وقار احمد کو دیکھ رہی تھی، جو واقعی محافظ ٹھہرا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تھا تاکہ اپنے کپڑے وغیرہ لے سکے۔ وقار نے دروازہ بند کیا تو حنیزہ فوراً اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے اسی کے انتظار میں تھی۔ آنکھوں میں آنسو، چہرے پر حیرت، اور دل میں ایک طوفان لی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ دونوں کے درمیان تو معاہدہ تھا نا؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے درمیان تعلق قائم نہیں ہوا، ہمارا حلالہ ہی نہیں ہوا۔ اس کی آواز روحانسی تھی، لیکن سوال میں سچائی چھپی تھی۔ وقار کا چہرہ تن گیا، اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی نظروں کو سختی سے اس کی آنکھوں سے جوڑتے ہوئے بولا، چپ ہو جاؤ، خبردار جو آئندہ یہ لفظ اپنی زبان پر لائی۔ بیوی ہو تم میری، کوئی حلالہ نہیں ہوگا، کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ میں وقار احمد ہوں اور ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں ایسی گرج تھی کہ حنیزہ فوراً خاموش ہو گئی۔ وہ پہلی بار وقار کے اندر چھپی شدت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے خوف سے لرز اٹھی تھی، لیکن یہ بات جیسے ہی وقار کو محسوس ہوئی، وہ آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما تھا اور نرمی سے اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ میں نے ساری رات سوچا ہے، بہت گہرائی سے، اور ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، میں اپنی بیوی، اپنی عزت کو اس طرح طلاق نہیں دے سکتا۔
حنیزہ کی آنکھوں میں حیرت اب دھیرے دھیرے نمی میں ڈلنے لگی۔ جو ماضی میں ہوا میں اسے بھول چکا ہوں، تم بھی بھول جاؤ۔ تمہارے زخموں کی گہرائی کو میں نہیں مٹا سکتا، لیکن ایک نئی زندگی ضرور دے سکتا ہوں جو امن اور محبت سے بھرپور ہو۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات چاہتا ہوں حنیزہ۔ وہ حیرانی سے اسے تکتی رہ گئی۔ دل جو کچھ دیر پہلے ٹوٹ چکا تھا اب ایک نئے یقین کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ وقار نے آہستہ سے اس کا چہرہ تھاما، نگاہوں میں خلوص، لہجے میں محبت، اور وجود میں ایک ایسی شفقت تھی جو روح کو چھو جائے۔ وہ اس کے قریب آیا اور پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ مرد اگر چاہے تو عورت کی ٹوٹی ہوئی انا کو مرہم دے سکتا ہے۔ اس رات ان دونوں کے درمیان کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی تقاضا نہیں تھا، صرف دو زخمی دل تھے جو ایک دوسرے کے زخموں کو سہلاتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئے۔ حنیزہ نے پہلی بار دل سے کسی کا لمس قبول کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی زندگی میں ایک ایسا مرد بھیج دیا جو اسے عزت دے، محبت دے اور ایک نئی پہچان دے رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر دلوں میں ایک نیا آغاز گونج رہا تھا، ایک رشتہ جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھا، جو اعتماد پر قائم تھا۔ اور یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن گیا۔ سچ میں وہ رات حنیزہ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر اتری تھی اور اس نے بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔